السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ محترم دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سب بخیر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیر و عافیت سے رکھے۔ محترم ناظرین، جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کا ذکر چل رہا تھا، اور آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کا 18واں سبق، جس کا نام ہے بین یوسف و اخوتہ، یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے درمیان، یا یوسف اور ان کے بھائیوں کے درمیان گفتگو۔ اب کس طرح کی گفتگو ہوئی، آج کے اس چیپٹر کے اندر ہم اور آپ پڑھیں گے۔ ہم اور آپ کو معلوم ہے کہ یوسف علیہ السلام کے یہاں ان کے تمام بھائی سوائے بنیامین کو چھوڑ کر کے وہ آئے غلہ لینے کے لیے، اور اس کے بعد یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں سے کس طرح کی گفتگو کرتے ہیں، کس طرح کی ان سے معاملہ ہوتا ہے، آج ہم انشاءاللہ اس چیپٹر کے اندر پڑھیں گے۔ بین یوسف و اخوتہ، یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے درمیان۔ وَكَلَّمَهُمْ يُوسُفُ، کلم یکلم کے معنی ہوتا ہے بات کرنا۔ وَكَلَّمَهُمْ يُوسُفُ، یوسف علیہ السلام نے ان سے بات کی۔ وَقَالَ لَهُمْ، اور ان سے کہا، مِنْ أَيْنَ أَنْتُمْ، آپ لوگ کہاں سے ہیں؟ یعنی یوسف علیہ السلام نے ان سے پوچھا آپ لوگ کہاں سے ہیں؟ قالوا، ان لوگوں نے کہا، من کنعان، کنعان سے، یعنی ہم لوگ کنعان سے ہیں، یا کنعان سے ہمارا تعلق ہے۔ قال، یوسف علیہ السلام نے پھر سوال کیا، من ابوکم، آپ کے والد کون ہیں؟ قالوا، ان لوگوں نے کہا، یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام، کہ یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ قال، پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، هل لکم اخ آخر، کیا تمہارا کوئی دوسرا بھائی بھی ہے؟ هل لکم، کیا تمہارے لیے ہے یا تمہارا ہے، اخ آخر، ایک دوسرا بھائی، کیا تمہارا ایک دوسرا بھائی بھی ہے؟ کیونکہ یوسف علیہ السلام کو تو معلوم ہے کہ ان کا ایک دوسرا بھائی بھی ہے، چنانچہ اس کے باوجود حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے پوچھا، کیا تمہارا ایک دوسرا بھائی بھی ہے؟ قالو، ان لوگوں نے کہا، نعم، ہاں، لنا اخن، ہمارا ایک بھائی ہے، اسمہ بنیامین، جس کا نام بنیامین ہے، یعنی اس کا نام بنیامین ہے۔ قال، اب یوسف علیہ السلام نے کہا، لماذا ما جاء معکم، وہ تمہارے ساتھ کیوں نہیں آیا؟ لماذا یعنی کیوں، ما نہیں آیا، معکم تمہارے ساتھ، وہ تمہارے ساتھ کیوں نہیں آیا؟ قالو، ان لوگوں نے کہا، لأن والدنا، اس لیے کہ ہمارے والد، یعنی ہمارے والد یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام، لا یترکہ، اس کو نہیں چھوڑتے ہیں۔ یترکو کے اندر ہوا ضمیر وہ لوٹ رہی ہے والد کی طرف، یعنی یعقوب علیہ السلام کی طرف، اور ہو ضمیر کا مرجع لوٹ رہا ہے بنیامین کی طرف۔ لا یترکہ، اس کو نہیں چھوڑتے ہیں، یعنی بنیامین کو نہیں چھوڑتے ہیں۔ ولا یحب، اور وہ پسند نہیں کرتے ہیں، ان یبعد، کہ وہ دور ہو، عنہ، ان سے، اور وہ پسند نہیں کرتے ہیں کہ وہ ان سے دور ہو۔ قال، یوسف علیہ السلام نے پھر سوال کیا یا پوچھا یا کہا، لأی شیء، کس چیز کی وجہ سے، لا یترکہ، وہ ان کو نہیں چھوڑتے ہیں، هل ہوا ولد صغیر جدا، کیا وہ بہت ہی چھوٹے بچے ہیں، کیا وہ بہت زیادہ چھوٹے بچے ہیں، اس وجہ سے ان کو نہیں چھوڑتے ہیں؟ قالوا، ان لوگوں نے کہا، لا، نہیں، ولکن کان لہ اخ، لیکن کان لہ اخ، ان کا ایک بھائی تھا، اسمہ یوسف، اس کا نام یوسف تھا۔ ذہب معنا مرتن، ذہب یذہب کے معنی جانا، معنا یعنی مرتن، ایک مرتبہ وہ ہمارے ساتھ گیا۔ وَذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ، اور ہم دوڑ کے مقابلے کے لیے چلے گئے اور یوسف علیہ السلام کو چھوڑ دیا، عند متاعنا، اپنے ساز و سامان کے پاس۔ فَأَكْلَهُ الذِّئْبُ،
پس بھیڑیے نے اس کو کھا لیا۔ اب ان لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ جس یوسف کی یہ بات کر رہے ہیں وہ یوسف ان کے سامنے کھڑا ہے، کیونکہ وہ یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچانتے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے جب ان کی باتوں کو سنا، وَضَحِكَ يَضْحَكُ کے معنی ہوتا ہے ہنسنا، وَضَحِكَ يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ، یوسف علیہ السلام اپنے دل میں ہنسے یا ہنس پڑے، وَلَكِنْ لَمْ يَقُلْ، لیکن نہیں کہا، شَيْئًا کچھ بھی، یعنی ان سے کچھ بھی نہیں کہا۔ وَاشْتَاقَ يُوسُفُ إِلَىٰ أَخِيهِ بِنْيَامِينَ، اور یوسف علیہ السلام مشتاق ہوئے اپنے بھائی بنیامین سے ملنے کا، یا یوسف علیہ السلام کو چاہت ہوئی کہ وہ اپنے بھائی بنیامین سے ملاقات کرے۔ وَأَرَادَ اللَّهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارادہ کیا، ان یمتحنا، امتحنا یمتحنو کے معنی امتحان لینا، پریکشا لینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارادہ کیا ان یمتحنا کہ وہ امتحان لے یعقوب علیہ السلام کا مرتن ثانیتن، دوسری مرتبہ، یعنی پہلی مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کا امتحان لیا حضرت یوسف علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کے ذریعے سے۔ اب دوسری مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ وہ یعقوب علیہ السلام کا امتحان لے۔ فَأَمَرَ لَهُمْ يُوسُفُ، یوسف علیہ السلام نے حکم دیا، لہم ان کے سلسلے میں، بالطعام کھانے کا، یعنی گلے کا ان کے سلسلے میں حکم دیا۔ وَقَالَ لَهُمْ، اور ان سے کہا، یعنی ان کے بارے میں یوسف علیہ السلام نے ان کے سلسلے میں حکم دیا، بالطعام کھانے کا، گلے کا، یعنی ان کو گلہ دے دیا جائے۔ وَقَالَ لَهُمْ، اور ان سے کہا، ائتونی، تم لے کر کے آؤ، نی میرے پاس، بِأَخٍ لَكُمْ، اپنے بھائی کو، من ابیکم، اپنے والد سے، تم میرے پاس اپنے بھائی کو اپنے باپ سے لے کر کے آنا، یعنی اگلی بار جب تم آؤ گے تو تم اپنے بھائی جس کا تم نام بنیامین بتا رہے ہو اس کو تم اپنے والد سے لے کر کے آؤ گے۔ آگے بیان کر رہے ہیں، وَلَا تَجِدُونَ طَعَامًا، اور تم غلہ نہیں پاؤ گے یا اناج نہیں پاؤ گے، اِذًا لَمْ تَأْتُوا بِهِ، جب تم اس کو لے کر کے نہیں آؤ گے، اِذًا جب لَمْ تَأْتُوا بِهِ اس کو لے کر کے نہیں آؤ گے۔ وَأَمَرَ يُوسُفُ، یوسف علیہ السلام نے حکم دیا، بِمَالِهِمْ، ان کے مال کے سلسلے میں، فَوُضِعَ، تو رکھ دیا گیا، فی متاعہم، ان کے ساز و سامان میں۔ محترم ناظرین، تو آج کے لیے اتنا کافی ہے، انشاءاللہ اگلے ویڈیو کے اندر ہم اگلے سبق کو بھی پڑھیں گے۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو اس سے فائدہ حاصل ہو رہا ہے تو آپ خود بھی پڑھیں اور دوسروں کو بھی شیئر کریں، اور اسی طرح سے ان لوگوں کو خصوصاً شیئر کریں جو عربی سے اردو ترجمہ کرنا سیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر نیک عمل میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔